جزاک اللہ۔ محترم محمد قاسم حسان صاحب اپنے خوبصورت انداز میں مدح سرائی کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ سامعین ذی وقار، یقیناً موسم کی اس کلندرانہ انداز سے آج کا یہ پروگرام جو ہے وہ تھوڑا سا مزید خوبصورت ہوا ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ متاثر ہوا ہے، کیونکہ آل بیت کا ذکر ہے تو یہ متاثر نہیں ہوتا، یہ تو متاثر کرنے کے لیے ہوا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آج غلامان پنجتن پاک کا یہ عظیم اجتماع یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم الحمدللہ گھر والوں کے بھی نوکر ہیں اور در والوں کے بھی نوکر ہیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، لیکن یہ پہلو ہمیشہ مد نظر رہنا چاہیے کہ بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ آج قدر والے بیٹھے ہیں تو آج سلسلہ گفتگو ہم شروع کرتے ہیں۔ اپنے ایوان سے سب سے پہلے میں جس معزز شخصیت کو مائک پر آنے کی دعوت پیش کر رہا ہوں، لاہور سے تشریف لائے، محقق ہیں اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت عمدہ لکھتے ہیں، بہت ساری آپ کی کتابیں جو ہیں وہ بھی منصہ شہود پر آ چکی ہیں۔ میری مراد محترم المقام جناب علامہ ظہور احمد فیضی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے آج کی اس کانفرنس کے حاضرین کو محظوظ فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم سادات کرام، علماء اعظام اور معزز بزرگان دین، سامعین گرامی قدر، دو چار جملے عرض کرتا ہوں۔ دو آیتیں میں نے پڑھی ہیں، انہیں ہم نماز میں بھی پڑھا کرتے ہیں، نماز کے علاوہ بھی پڑھا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلائے، ان لوگوں کا صراط جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔ علماء کرام یہ سب سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کون انعام یافتہ ہیں۔ میں عرض کروں کہ ایک ہیں انعام یافتہ ازلی اور منتخب، اور دوسرے ہیں ان کے راستے پر چل کر انعام پانے والے۔ گویا آپ یوں سمجھیے ایک انعام یافتہ ہیں، ایک انعام پذیر ہیں۔ جو ازلی انعام یافتہ ہیں وہ کسی قسم کے عمل سے پہلے انعام یافتہ ہیں، جو انعام پذیر ہیں وہ عمل کر کے انعام پاتے ہیں۔ آیات اور احادیث اس پر بہت ہیں۔ علماء کرام ذرا توجہ فرما لیں، آیات میں تو ان کو سارا مواد مل جائے گا۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ تو یہ سارے کام پہلے ہوں گے تو پھر منتخب انعام یافتہ ہستیاں جو ہیں وہ عمل سے پہلے انعام یافتہ ہوتی ہیں، عمل بعد میں ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، پہلے سے ہی رشد دے دیا گیا، ان کے بیٹے کے لیے فرمایا گیا فَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ۔ ابھی پیدا نہیں ہوئے، علیم بھی پہلے، حلیم بھی پہلے۔ آپ نے ابھی آیت سنی ہے سورہ توبہ کی کہ اقام الصلاۃ آت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ، یہ پہلے ہے۔
اور فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ بعد میں ہے. پہلے عمل ہے، ہدایت یافتہ ہونا بعد میں ہے، مسیت پہلے ہے. انما یعمر مساجد اللہ، مسجد بنانا پہلے، نماز قائم کرنا پہلے، زکوٰۃ ادا کرنا پہلے، اور ہدایت یافتہ ہونے کا ٹکٹ ملنا بعد میں. جبکہ حدیث پاک میں ہے، میرے آقا نے فرمایا بیٹا فاطمہ سلام اللہ علیہا، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے زمین سے 2 آدمیوں کو چن لیا ہے، ان میں سے ایک تیرا بابا ہے اور دوسرا تیرا. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے پسند فرماتا ہے. پھر انعام یافتہ اور انعام پذیر لوگوں میں ایک فرق اور بھی ہے، وہ یہ کہ انعام پذیر جو ہیں وہ زمان و مکان کے محتاج ہوتے ہیں، اور انعام یافتہ جو ہیں زمان و مکان ان کا محتاج ہوتا ہے. ہم اپنی عبادت کے اجر و ثواب کو بڑھانے کے لیے زمان کے بھی محتاج ہیں. دن کی عبادت سے رات کی عبادت زیادہ بہتر، شعبان کی عبادت سے رمضان کی عبادت زیادہ بہتر. یہ زمان کی تبدیلی ہے. مکان کی تبدیلی یہ ہے کہ گھر کی نماز سے مسجد کی نماز زیادہ بہتر، اور ہماری جامع مسجد کی نماز سے کعبہ شریف میں پڑھی ہوئی نماز، یہ مکان کی تبدیلی ہے. ہم زمان اور مکان کے محتاج ہیں کہ ہمیں فضیلت ملے، جبکہ ازلی اور منتخب ہستیاں جو ہیں زمان و مکان ان کے محتاج ہیں. بتلائیے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو صفا مروہ پر دوڑیں، صفا مروہ نے ان کو فضیلت دی یا انہوں نے صفا مروہ کو فضیلت دی؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، گو بناتے ہوئے ایک پتھر پر کھڑے ہو کر سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام نے جو تعمیر کعبہ فرمائی، تو اس پتھر کو مقام ابراہیم اور مصلی بنا دیا گیا. تو بولیے قدمین خلیل اللہ نے عزت بخشی پتھر کو، یا پتھر نے خلیل اللہ کو عزت بخشی؟ اسی طرح آپ زمان کے لحاظ سے بھی دیکھ لیں، اللہ تعالی نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو فلاں وقت اے خلیل اللہ نکلو، نہیں، بلکہ اس نے فرمایا اپنا بیٹا ذبح کرو. یہ چل پڑے، جن جن تاریخوں کو یہ کام کرتے رہے، اللہ تعالی نے فرمایا وہ زمان تھا. والفجر ولیال عشر، تو زمان کو فضیلت مل گئی. تو دوستان گرامی علی ھذا القیاس اگر اسی کو دیکھا جائے تو حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں ان کی روحوں کی تربیت روح مرتضوی نے فرمائی ہے. آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے، مولا علی کی ولادت باسعادت سے پہلے بھی ولیوں کی روح مرتضوی سے فیضیاب ہوتی رہیں، اور ولایت مرتضوی کے بعد بھی قیامت تک اولیاء کی روحیں. اس سے معلوم ہوا کہ وہ بھی منتخب ہستی ہیں. اور میں نے ابھی حدیث پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین سے 2 آدمیوں کو چن لیا، ایک محمد مصطفیٰ اور ایک علی مرتضیٰ. تو منتخب ہستیاں جو ہیں وہ زمان و مکان کی محتاج نہیں ہوتی. اسی لیے آپ مانیں یا نہ مانیں، اگر آپ نہیں مانتے کہ کعبہ میں علی پیدا ہوئے تو آپ کعبہ کی فضیلت کے منکر ہیں. اس لیے کہ یہ وہ منتخب ہستی ہے کہ کعبہ میں ان کا تولد ہوا تو کعبہ کو عظمت مل گئی. ان کو عظمت نہیں ملی بلکہ کعبہ کی عظمت بڑھ گئی ہے کہ یہ وہ ہیں جن سے مکان کو بھی فضیلت ملتی ہے اور زمان کو بھی. اور جب آپ نے یہ سمجھ لیا تو یہاں یہ ہے کہ انعام یافتہ ہستیوں کے اسوہ پر چل کر کوئی انعام پذیر بنتا ہے، اور انعام پذیر ہونے کے بعد پھر انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہوتا ہے. اور اگر کوئی شخص
انعام یافتہ ہستیوں کے ساتھ لڑنا جھگڑنا شروع کر دے تو وہ انعام پذیر نہیں ہوتا. آپ سمجھ گئے؟ اور اگر کوئی محبت کرے، آقا نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرے، ان دونوں سے محبت کرے، ان دونوں کے ماں باپ سے محبت کرے، کان معی فی درجاتی یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن میرے درجہ میں ہوگا. اور اگر کسی کو لڑنا جھگڑنا تو دور کی بات ہے، کسی کے دل میں فقط ان کی محبت نہ ہو، لڑائی بعد میں ہے، فقط محبت نہ ہو، تو آقا نے فرمایا واللہ لا يدخل قلب رجل الایمان، اللہ کی قسم کسی انسان کے من میں، کسی انسان کے دل میں ایمان داخل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ تمہیں اے اہل بیت اللہ عز و جل کی خاطر اور میری قرابت کی خاطر محبوب نہ رکھے. تو اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ کون انعام یافتہ ہیں اور کون انعام پذیر ہیں، اور کون سا آدمی انعام پذیر ہونے کے بعد پھر انعام یافتہ بن سکتا ہے. وما علینا الا البلاغ.